وتعالى في كلامه المجيد الشمس وضحاها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت مکرم و محترم قابل ست تکریم عظیم جج صاحبان عزت مآب محترم اے.سی صاحب، نہایت ہی خلیق اور نفیس شخصیت محترم فضل الرحمان صاحب، عزت مآب محترم ڈی.ایس.پی صاحب، ایس.ایچ.او فقیر والی، ایس.ایچ.او صدر ہارون آباد، اور خصوصاً میرے بہت ہی دیرینہ ساتھی عزت مآب عاشق رسول محترم غلام نبی صدرا صاحب، برادر مکرم حسان احمد گجر صاحب، عظیم محقق اور اسکالر جناب محترم مفتی محمد شکیل قادری صاحب، عظیم ثنا خان مصطفیٰ اور جمیع ممبران، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت روحانی محفل پاک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. ابھی قابل ست تکریم عزت مآب محترم سلیمان صاحب بہت ہی احسن انداز میں سمندر کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا اور غیرت کی بات کی، اور اس کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و توصیف کی بات کی. اور سچی بات ہے کہ حضور کے امتی ہونے کا شرف جسے حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. اس مناسبت سے ایک نعت کے 2-3 شعر ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. سیرت کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں. اور بڑا تخیل ہے جی سعود بھائی، بڑا ہی لطف آئے گا. بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے. آپ بھی بولیں گے یہاں. بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. اور میلاد النبی کی نسبت سے یہ محفل پاک ہے. فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے. فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے. چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے حضور
تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ معزز احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں اور بہت سارے بیان ہو چکے ہیں۔ ابھی جو تلاوت کی گئی تھی تو اس میں جو سورہ مبارکہ پڑھی گئی تھی والضحیٰ، تو وہ بھی سورج سے متعلق تھی، اور بعد میں ہماری بہن نے نعت پڑھی تو اس میں بھی اسی چراغ کا ذکر کیا جو مدینہ طیبہ میں روشنی کر رہا ہے۔ اور ابھی بھی اسی نسبت کی بات ہوئی مجھ سے پہلے۔ اسلام میں کسی بھی منصب پر فخر کرنا، مباحات کرنا، یہ شرم منع ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت جمال دی ہے، آپ جمالیاتی ثروتوں سے مالا مال ہیں، اگر آپ اس پہ فخر و مباحات کرتے ہیں تو یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، اللہ کریم نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ کریم نے آپ کو مال دیا ہے یا آپ کو حسب نسب دیا ہے، اس پہ فخر و مباحات و غرور کرنا یہ منع ہے، مگر نسبت مصطفیٰ پہ فخر کرنا فرض عین ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یکفی بنا فضلا علی من غیرنا، میرے لیے یہی فضل اور میرے لیے یہ فخر کافی ہے، بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایانا، ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے، بحب النبی محمد ایانا، مصطفیٰ کریم ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ اور اپنی اس نسبت کو فخر میں بیان کرنا یہ پوری امت کا دستور رہا ہے۔ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی برکت والی بات ہے، اور جو حضور کو شمس کہا گیا، سورج کہا گیا، اس میں بھی بڑی خوبصورت تعبیر ہے، اس لیے کہ سورج سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی غریب ہے یا امیر، بڑا ہے یا چھوٹا، سورج کی روشنی وہ ہر ایک کو چاہیے، مصطفیٰ کریم کی نورانیت اور حضور کی رحمت بھی ہر ایک کو چاہیے، اس سے بھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حدیث صحیح ہے، چیف جسٹس آف اندلس قاضی ایاز مالکی اپنی عظیم کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے حضور انت من دعوتی انت من ذریتی، حضور آپ میری دعا بھی ہیں، میں آپ کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا اور آپ میرے بیٹے بھی ہیں، رشتے میں میری اولاد میں سے ہیں، لیکن آج قیامت کا دن ہے، حضور کرم نوازی فرمائیں فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِكَ، حضور مجھے آج اپنی امت میں شامل فرما لیں۔ یعنی انبیاء بھی قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت میں آنے پہ وہ سعادت سمجھیں گے، تو ہمیں تو رب نے بن مانگی ہی برکت عطا کر دی، اتنی بڑی سعادت عطا کر دی۔ آپ دیکھیں یہ آپ علیہ السلام کا امتی ہونا کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اللہ کریم نے سارے نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہیں دیا ہے۔ ہم کیوں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اس پہ فخر کیوں کرتے ہیں؟ سارے نبیوں میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں دیا ہے، وانتم حظی من الامم، اور ساری امتوں میں سے چن کر تمہیں میری جھولی میں ڈالا ہے۔ پہلے دور میں صرف نبی چنے جاتے تھے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، پہلے دور میں صرف نبی رب چنتا تھا، مگر جب حضور کی امت آئی تو قرآن مجید نے فرمایا ہوا اجتباکم، حبیب پہلے دور کے نبی منتخب تھے، آپ کی ساری امت ہی چن کر میں نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے۔ ہم کیوں نہ اس بات پہ فخر کریں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم حضور کی نسبت کامل حاصل ہے، اللہ کرے ہم اتباع کاملہ کا بھی ہمیں شرف مل جائے۔ دیکھیں یہ جو سورج ہے آسمانوں والا، اس سورج کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ جب شام ہوتی ہے نا تو یہ غروب ہو جاتا ہے، مگر جب یہ غروب ہو جائے کوئی یہ سمجھے کہ اب اس کا سلسلہ فیض بند ہو گیا تو وہ اس کے فہم میں کمی ہے۔ سورج علاقہ بدلتا ہے، سورج مرتا نہیں ہے، سورج ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتا ہے، مگر اس کا فیض اسی طرح جاری ہے۔ کیسے جاری ہے بھئی؟ سائنسدان کہتے ہیں یہ جو چاند ہے نا، چاند یہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے،
ستارے اس سے کسب فیض کرتے ہیں. سورج اگرچہ علاقہ تو دوسرے علاقے میں چلا گیا مگر اس کا فیض ستاروں اور چاند کی صورت میں جاری ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگرچہ یہاں سے منتقل ہو کر اگلے جہان میں چلے گئے مگر حضور کا فیض آج بھی جاری ہے. پہلے حضور کا فیض نبیوں کے واسطے سے جاری تھا, آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فیض آپ کی امت کے اہل علم کے ہاتھوں العلماء ورثۃ الانبیاء اور ان عظیم صوفیاء کے توسل سے جاری ہے جو قیامت تک امت کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر. ہوئے فرمایا الوفا امام ابن جوزی, حالانکہ بڑے متشدد وہ محدث ہیں مگر اس بات کو انہوں نے سند صحیح کے ساتھ بیان کیا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. حضور فرماتے ہیں میری یہ حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, و مماتی خیر لکم, میں فوت بھی ہو گیا یعنی میرا وصال بھی ہو گیا, میں قبر میں بھی چلا گیا, خیر لکم, میں چلا جاؤں گا مگر خیر کا دروازہ بند نہیں کروں گا, تمہارے لیے فیض میرا پھر بھی جاری رہے گا. تو عرض کیا حضور جب آپ دنیا سے ہی چلے جائیں گے تو پھر آپ کا فیض کیسے جاری رہے گا؟ تو سرکار نے فرمایا تو عرض علیہ اعمالکم, تمہارے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے, مجھ پہ پیش کیے جائیں گے. جب میں تمہارے اچھے عمل دیکھوں گا تو خوشی محسوس کروں گا. فحمدت اللہ, میں رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کروں گا, یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت اچھے کام کر رہی ہے. وَإِن وَجَدْتُ الشَّرَّ, اور اگر میں تم میں شر پاؤں گا, کوئی برا عمل دیکھوں گا تو پھر بھی میں تم سے اپنا رخ نہیں موڑوں گا, چہرہ نہیں بدلوں گا کہ یہ برے کام کر رہے ہیں, نہیں, میں کیا کروں گا؟ فاستغفرت اللہ لکم, میں اپنی قبر میں تمہارے لیے دعائے مغفرت شروع کر دوں گا. تو حضور تو آج بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. ہمیں اس غلامی پہ ناز ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رحمتیں آج بھی ہم پہ چھم چھم برس رہی ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہ جو آسمان والا سورج ہے اس کو رب نے یہ قوت عطا کی ہے کہ یہ زمین سے 16 کروڑ کلومیٹر دور رہ کر بھی اپنی شعاؤں سے زمین کو پاک کرتا ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی بچہ پیشاب کر دے تو اس زمین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں ہمارے فقہا کہ جیسے ہی سورج کی شعائیں اس پہ پڑیں گی وہ زمین خشک ہوئی تو وہ زمین پاک ہو گئی. 15.5 کروڑ کلومیٹر دور سے سورج اپنی شعاؤں سے تیری میری زمین کو پاک کر سکتا ہے. تو جس سورج کو نور مصطفیٰ کی روشنی سے یہ برکت ملی ہے وہ تو صرف 4500 کلومیٹر دور ہے. حضور اپنی نگاہ رحمت سے ہمارے دلوں کی دھرتی کو کیسے پاک نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ ضرور کرتے ہیں, نگاہ کرم فرماتے ہیں. اور جب حضور کی نگاہ ہو جائے یقین کیجئے ایک نگاہ کافی ہے, سرکار کی ایک نگاہ کافی ہے. زمین تو زمین ہے نا, بندے کی ساتھ نسلیں پاک ہو جاتی ہیں اگر نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, سورج کا مقصد تخلیق پاک کرنا ہے ہی نہیں. رب نے سورج کو کس لیے تخلیق کیا ہے؟ اس لیے تخلیق کیا ہے کہ لوگوں کو روشنی دے. مگر سورج جو زمین پاک کرتا ہے یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں چونگے دے وچ, یہ تو بونس ہے جو وہ پاک کر دیتا ہے. مگر میرے نبی کی آپ کی تو آمد کا مقصد ہی پاک کرنا ہے. ابھی کل ایک میرا کالم آ رہا ہے فل پیج پہ مختلف اخبارات میں کہ مقصد تخلیق مصطفیٰ, مقصد بعثت مصطفیٰ, حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے. تو اس میں نے 10 مقاصد جو بیان کیے ہیں ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حبیب تمہارے دلوں کی دھرتی کو پاک کرے گا, شرک سے پاک کرے گا, بغض سے پاک کرے گا, حسد سے پاک کرے گا, نفرت سے پاک کرے گا, باہمی مناقشے سے پاک کرے گا. تو جن کی زندگی کا مقصد ہی ہمارے دلوں کو پاک کرنا ہو ان کی نگاہ کرم اگر پڑ جائے. اس پہ بر صغیر کے عظیم اسکالر نے کیا خوبصورت شعر کہا, اعلیٰ حضرت نے. آپ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آج کا یہ نمائندہ پروگرام ہے, یہ بڑا پورے شہر کا بڑی کوشش ہے اس پہ, ہمارے محترم سپرا صاحب کی پوری ٹیم کی.
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم ساری محفل سجا کے کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہ ان کی ایک نگاہ رحمت ہو جائے۔ آپ دیکھیں حضور کی نگاہ رحمت، یہ جو سورج ہے، سورج میں شفقت بڑی ہے۔ آپ غور کریں گے نا تو سورج ونڈ نہیں کرتا کہ میں اپنی شعائیں یہ عدالتی ایریے میں تو برساؤں گا، مگر ساتھ جو بلدیہ کا ایریا ہے وہاں پہ میں روشنی نہیں دوں گا۔ سورج مدد کی تقسیم بھی نہیں کرتا کہ انڈیا میں نے روشنی کم دینی ہے اور پاکستان میں زیادہ دینی ہے، نہیں، سورج کی روشنی سب کے لیے عام ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کریم حضور کی رحمت بھی سب کے لیے عام ہے۔ اس کو امام نبہانی نے بیان کیا، آپ نے جواہر البہار میں کوٹ کیا، ہوا رحمت للمؤمنین والکافرین، میرے نبی وہ ہیں جو مسلمانوں کی، مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس پہ دلیل کیا ہے کہ حضور مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے حضور کیسے رحمت ہو گئے؟ تو فرمایا دلیل تو رب نے قرآن میں بیان کر نہیں دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج شان رحمت للعالمین پورے ملک میں منایا جا رہا ہے، تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، حضور سارے جہانوں کی رحمت ہے، تو سارے جہانوں میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا امام نبہانی سے، کافروں کے لیے رحمت کوئی اس کی دلیل دے کہ کیسے ہے، کافروں کو حضور کی رحمت سے کیسے حصہ مل رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ جو کفار کو نعمتیں مل رہی ہیں یہ بھی حضور کی رحمت کی برکت ہے، اور دوسرا کفر کی وجہ سے ان پر جو اللہ کی طرف سے ظلم و ستم کی وجہ سے جو عذاب آنا تھا، اس عذاب میں جو قیامت تک کی تخفیف اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، وہ کیوں کی ہے، وہ عذاب لیٹ کیوں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن مجید کے 10ویں پارے میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب ہم ان پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتے، أَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان پر بھی اگر رحمت عذاب رکا ہوا ہے تو وہ حضور کی رحمت کے توسل سے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سورج ہے، اس سورج کی آمد سے ڈرتا کون ہے؟ سورج کے چڑھنے سے ڈر کس کو لگتا ہے؟ تو عمومی طور پہ چوروں اور ڈاکوؤں کو ہی ڈر لگتا ہے۔ کیوں کہ سورج چڑھا تو پکڑا نہ جاؤں، کہیں رات رات اپنا کام کر لوں، جیسے ہی سورج روشنی ہوگی پکڑا جاؤں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد سے اور سرکار کی ولادت باسعادت سے اور سرکار کی بعثت سے اور اسلام کی روشنی سے ڈر اور گھبراہٹ کن لوگوں کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جو اس معاشرے کے ڈاکو ہیں، جو اس نسل انسانی کے ڈاکو ہیں، جو سود کے نام پر، جو فراڈ کے نام پر پوری دنیا کا استحصال کر رہے ہیں۔ اگر یقین مانیے یہ جو حضور کی شفقتیں ہیں، اگر ہم اسلام کے تمام اصولوں کو دیکھیں تو یہ رحمتیں کس طرح ہیں، اصل میں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اسلامی اگر سزائیں پنشمنٹ جو ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی راز یہی ہے کہ انسانوں کا بھلا ہو۔ کسی انسان کو قتل کرنے کے بارے میں حکم کیا فرمایا قاتل کے بارے میں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، وہ حضور کا نظام ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا، فی القصاص حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیوں زندگی ہے بھائی؟ قاتل کو تو قتل کر دیا گیا، اس کی زندگی تو تلف ہو گئی، بھائی اس میں ہمارے لیے فائدہ تھا۔ اسلام نے یہ سوچا کہ اگر قاتل کو قتل نہ کیا گیا تو قتل و غارت گری بڑھے گی، ایک کا قتل کر کے پورے معاشرے کو امن کا پیغام دے دیا جائے۔ اس کے پیچھے چور کے ہاتھ کیوں کاٹے گئے؟ اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ تھا تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے۔ اگر کوئی کسی پاک دامن پہ برا الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے کیوں مارے گئے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائے۔ اسلام ہماری جان کا محافظ ہے، ہماری عزت آبرو کا محافظ ہے، ہمارے مال کا محافظ ہے، اور اس کے پیچھے یہی ساری فلسفی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تو وہ رحمتیں برسائی ہیں۔ آپ دیکھیں ماں کے قدموں تلے جنت کس نے رکھی؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے۔ ہر ماں کا حق بنتا ہے وہ حضور کا ذکر کرے۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا یہ آپ سن چکے ہیں۔ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ حضور نے کیا کیا؟ آپ کی ہمشیرہ آئی حضرت شیمہ، حضور میرے قبیلے کے 6000 بندے گرفتار ہو گئے ہیں، 40,000 بکریاں 40,000 بکریاں حضور لے آئے ہیں، 23-24 ہزار اونٹ لے آئے ہیں، 4,000 اوقیہ سونا چاندی،
یہ آپ کے مجاہدین لے آئے ہیں، ہمارے قبیلے کے ساتھ جنگ تھی، حضور مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے 24,000 اونٹ نہیں چاہیے، 4,000 اوقیہ سونا چاندی نہیں چاہیے، لیکن وہ 6,000 بندے ہیں میرے قبیلے کے لوگ مجھے لے آئے ہیں، مہربانی کر کے حضور ان کو چھوڑ دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہر معاملے میں مشاورت فرماتے ہیں۔ یہاں آپ نے فرمایا صحابہ میری بہن میرے در پہ آ گئی ہے، ہم شیرہ کو کتنا بڑا دیا، حضور نے سارے اونٹ بھی واپس کیے، بکریاں بھی واپس کی، قیدی بھی چھوڑے، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا سے پتہ کیا فرمایا، علی پتہ کرو مدینہ طیبہ میں سب سے اچھے سوٹ کس دکان سے ملتے ہیں، کپڑے کہاں سے ملتے ہیں، حضور فلاں دکان سے، فرمایا جو اچھے کپڑے ملے سارے خرید کے لے آؤ، اور ڈیرے پہ جتنی ہماری بکریاں کھڑی ہیں وہ ساری بھی میری بہن کو دے دی، سب کچھ دے دیا۔ ایک بات یہاں چونکہ عدلیہ کے عظیم معزز صاحبان اور ہمارے بڑے عظیم وکالہ تشریف فرما ہے، اسلام کے پورے معاشرے کی بنیاد مساوات پر نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے، اسلام کے نظام کی پوری بنیاد وہ مساوات پر نہیں ہے، وہ عدل پر ہے۔ عدل میں اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات ہے کہ ماں اور بیٹی برابر ہے، باپ اور بھائی برابر ہے، باپ اور بیٹا برابر ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ عدل ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دینا، وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام کے مطابق دینا۔ یہ جو شہزادہ چارلس تھا برطانیہ کا، تو وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب جو ہوا تھا وہ انہی حقوق کی تقسیم کو دیکھ کے ہوا تھا کہ یہ جو اسلام کا عدل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا کیا حق ہے، اسلام نے ان حقوق کو وراثت کی صورت میں جیسے بانٹا، وہ ایک خوبصورت مضمون ہے۔ میں اختتام کی طرف چلتے ہوئے، ایک جیو پہ ہمارا پروگرام تھا اور ایک محترمہ وہاں پہ کہنے لگی کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ تو بسا اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا اور حق تلفی ہو جاتی ہے، تو میں نے پوچھا آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر مرد قتل کیا جائے تو اس کی عاقلہ جو ہے تو اس کو کتنا دیا جائے گا؟ 100 اونٹ اس کے ورثاء کو جو اسلامک میں، اور اگر عورت قتل کی جائے تو کتنے اونٹ دیے جائیں گے؟ 50 اونٹ۔ تو ہماری تو ویلیو ہی 50 اونٹ کم کر دی گئی، جبکہ مرد کی ویلیو جو ہے جان کی وہ 100 اونٹ کر کے اس کی ویلیو بڑھا دی گئی، تو یہ تو زیادتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا کیس تھا، یہ تو مرد کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جب عورت خدا نخواستہ اگر اس کا مرڈر ہو تو اس کے 50 اونٹ جو ملیں گے وہ کس کے حصے میں آئیں گے؟ وہ مرد کے حصے میں آئیں گے نا۔ تو مرد اگر قتل ہوگا تو اس کے 100 اونٹ کس کو ملیں گے؟ وہ اس کی بیوی کو ملیں گے۔ تو تمہیں تو زیادہ مل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کنسیپٹ میرا کلیئر ہو گیا، مگر پھر بھی میرے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ پھر عورت کو زیادہ کیوں دے رہا ہے اسلام، مرد کو کم کیوں دے رہا ہے؟ ہاں اسلام خیال کرتا ہے، اسلام عدل کا دین ہے، مساوات کا نہیں، عدل کا دین ہے۔ اسلام جانتا ہے کہ مرد کو اللہ نے جو باڈی سٹرکچر لے گا اور عورت جو ہے اس کے لیے سارا کمانا اور یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی، اس لیے اس کو زیادہ دے دیا جائے۔ بہت سارے ایسے اصول ہیں ہماری نگاہ سے وہ پرے ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو حقائق ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلا ہی کرتا ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سورج ہے آسمانوں کا، اس سورج کی طرف اگر کوئی تھوک دیتا ہے تو سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سورج کی رانائی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، سورج کی شانیں کم نہیں ہوتی، ہاں تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ضرور ہو جاتا ہے، سورج کی شانیں کم نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، سورج کی حدت کی وجہ سے اگر کوئی اس کی طرف تھوک دیتا ہے تو بندہ کافر بھی نہیں ہوتا، چہرہ ضرور غلیظ ہو جائے گا، بندہ کافر نہیں ہوگا۔ مگر یہ مدینے والے سورج وہ ہیں، اگر ان کے بارے میں ہلکی سی بھی بے ادبی دل میں پیدا ہو گئی تو ایمان کا ضائع ہونا یہ تو ہے ہی، اس کی نسلوں کا بھی ضائع ہو جانا یہ کنفرم ہے۔ بے ادبی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، انسلٹر کو برداشت نہیں کرتا۔ ابھی جو بات ہوئی تھی اس کے پس پردہ یہی ہے کہ ابھی دیکھیں نا آپ وہاں پہ سویڈن میں جس نے بے ادبی کی اور انہوں نے سخت ترین سیکورٹی میں، مگر اس کے باوجود رب نے اس طرح جلا کے مارا کہ اس کی شکل کا نام و نشان باقی نہیں رکھا۔ اللہ کریم غیرت مند ہے، اس کا حبیب بھی غیرت مند ہے، وہ اپنے حبیب کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور سورج کی یہ خاصیت بھی ہے، وہ سب پہ اپنی کرنیں اور سب پہ اپنی شعائیں مسلسل برساتا ہے، مگر جو زمین بنجر ہو
جو شور زدہ زمین ہو، کلر والی زمین ہو، خراب زمین ہو، اس سے فصلیں نہیں اگتی، مگر میرا زمین ہو جو اچھی، اس سے فصلیں بڑی اگتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو پھر اپنی زمین کا علاج کرے، اس میں ذرا دوبارہ کھاد ڈالے، درود پاک کی کھاد ڈالے، عشق مصطفیٰ کی سپرے کرے، اپنی توجہ وہ مصطفیٰ کریم حضور کی ذات و برکات کی طرف کرے، جن کی زمینیں صاف ہیں وہاں پہ فصلیں لہلہاتی نظر آتی ہیں، ان کے چہروں پہ بھی تبسم آتا ہے۔ آخر میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک تقابل شعری، ایک نعت پیش کرتا ہوں۔ جب حضور ان کے حجرہ میں داخل ہوئے، اندھیرا ہو گیا، چراغ گل ہو گیا، ان کی سوئی گم ہو گئی، حضور داخل ہوئے نا تو فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے چہرہ مبارک کے نور کی روشنی سے ان کی گم شدہ سوئی چمک اٹھی۔ تو جب وہ سوئی چمکی، سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ سوئی اٹھائی تو عرض کی حضور، بہت بڑی شاعرہ تھی، بہت بڑی شاعرہ، عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے میں ایک شعر نعت کا سنا دوں، تو حضور نے فرمایا سناؤ۔ وہ آخری شعر سناتا ہوں۔ آپ نے جو حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھی وہ یہی تھا، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس۔ آپ عربی اگر نہیں بھی پڑھے تو تھوڑی توجہ کریں گے تو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لنا شمس، حضور ایک ہمارا سورج ہے، وللآفاق شمس، اور ایک آسمانوں کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمسی سمائی، اور ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے اعلیٰ ہے۔ ہاں کیوں اعلیٰ ہے؟ ایک تو یہ بھی بات ہے کہ یہ جو جس ملکی وے میں ہم رہتے ہیں، اس کہکشاں میں سورج ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے، سائنسدان کہتے ہیں اس میں تقریباً 4 ارب سورج ہیں۔ اور کہکشائیں کتنی ہیں؟ سائنسدانوں کی عقل جواب دے گئی، کروڑ ہا، ارب ہا، کھرب ہا۔ وہ کہتے ہیں اس بات تک ہم پہنچ نہیں سکتے کہ اللہ کریم نے ان جہانوں میں کتنی ملکی ویز، کتنی یہاں پہ کہکشائیں بنائی ہیں، اور ہر ایک میں سورج نئے بن رہے ہیں، سورج پھٹ رہے ہیں، پھر چمک رہے ہیں، کروڑ ہا، ارب ہا، کھرب ہا، کوئی تعداد نہیں، اتنے سورج ہیں۔ مگر مدینے والا وہ سورج ہے، خواہ طارد ہو، زہرہ ہو، زمین ہو، مریخ ہو، جو بھی کائناتیں ہوں، جہان ہو، آفاق ہو، عالم ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ابھی جہاں بھی کوئی جہان ہوگا، ہر ایک جہان میں رحمت تیری ہی کام کر رہی ہوگی۔ جیسے میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، ویسے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے۔ تو یہ شعر آپ کا پورا کر دوں۔ آپ کہتی ہیں حضور ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمانوں کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے اعلیٰ ہے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا عائشہ تیرا سورج آسمانوں کے سورج سے اعلیٰ کیسے ہے؟ تو عرض کیا حضور فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ حضور یہ جو آسمانوں والا سورج ہے یہ صبح صبح چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، آمینہ کا سورج اس وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی روشنی قیامت تک باقی ہے، بلکہ صرف باقی نہیں، وہ جو آیت پاک پڑھی گئی تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حضور کی روشنی ہر آنے والے دن، ہر آنے والے سال، ہر آنے والے لمحے بڑھتی جائے گی۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے ہم ربیع الاول شریف کے مہینے میں ایک دن مناتے تھے، پھر حکم ہوا کہ ہفتہ شان رحمت للعالمین منایا جائے۔ اس سال ہم نے دیکھا تو ہمیں اوپر سے حکم آیا کہ 12 کے 12 دن ہی حضور کا ذکر خیر کیا جائے اپنے اداروں میں، ہر آنے والے لمحے حضور کا ذکر بڑھتا جائے گا، شان بڑھتی جائے گی۔ اور یہ شعر مجھے پھر یاد آ گیا کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، مل کے پڑھ لیں آخری شعر، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ رفیع محمد رفیع صاحب تھے نا جو ان کو بیسٹ انڈیا ایوارڈ دیا گیا، اندرا گاندھی نے دیا، تو اس نے کہا نہیں مجھے اناؤنسر نے پکارا ہے، تشریف لاتے ہیں عظیم گلوکار اور کلاکار جناب رفیع صاحب۔ تو اس نے کہا نہیں میں رفیع صاحب نہیں ہوں، میرا نام محمد رفیع ہے، مجھ سے محمد کی نسبت چھین لی جائے تو رفیع رفیع رہتا ہی نہیں ہے۔ تیری نسبت سے ہے
توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ بلال صاحب آپ نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ شعر آپ کی نظر ہے۔ مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں یہاں کی بار کے صدر اور جمیع عظیم اساتذہ کبار یہاں تشریف فرما ہے، قبلہ حاجی منظور صاحب ہیں، عزت مآب محترم عبدالخالق صاحب ہیں، دیگر ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں، چیف صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اے سی صاحب ہیں، اور عظیم معزز جج صاحبان، ان کا اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے قیمتی ترین لمحات سے انہوں نے یہاں وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں اصل میں وقت وہی قیمتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر میں گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد